بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ سب سے گزارش ہے جو نئے آنے والے دوست ہیں میرے یوٹیوب چینل پر، وہ اس کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ لیٹسٹ ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ان تک پہنچتا رہے۔ تو اب میں پڑھ دیتا ہوں تحریر و آواز جی اے ساکی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک فرمان ہے، رحمت دو عالم کا مبارک فرمان ہے، یہ عزت نفس اور عظمت انسان ہے۔ روح کی پاکیزگی ہو یا ماحول کی ستھرائی، دراصل صفائی نصف ایمان ہے۔ صدر عزیز وقار، معزز مہمانان گرامی، اساتذہ کرام اور میرے ہم مکتب ساتھیوں، السلام علیکم۔ صفائی نصف ایمان ہے آج میرا موضوع تقریر ہے۔ آج میں اپنے خیالات و جذبات کو جذبہ شوق طہارت، الطہور و شطر الایمان کی مصداق حسن و جمال کے لفظوں کو ذوق تخیل کی وسعت سے جمال وطن کی رنگینیوں کو حصار میں لیتے ہوئے کمال حیات اور متاع زیست کی رفتوں تک دل آویز، دلکش اور دل ربا مناظر کو تصور میں لاتے ہوئے ماحول کو جاذب نظر بنانے کے لیے آپ کے ذوق لطیف کی سماعتوں کی نذر کرتا ہوں۔ صدر عزیز وقار، اسلام میں طہارت، پاکیزگی اور صفائی کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ صفائی کی حقیقت مسلمہ ہے، صفائی کو نصف ایمان کہا گیا ہے۔ صفائی سے مراد صرف ماحول کی صفائی نہیں ہے، ماحولیاتی صفائی کے ساتھ ساتھ انسان کے ظاہر اور باطن کی طہارت بھی صفائی کہلاتی ہے، جس میں روح کی پاکیزگی اور جسم کی طہارت ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اور اپنے کپڑے پاک رکھو۔ دوسری جگہ ارشاد فرمایا جس کا مفہوم ہے اللہ توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے اور خوب صاف ستھرا رہنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ صدر علی وقار، ریاست مدینہ کے تفویض کردہ ضابطہ حیات میں صفائی کو نصف ایمان کہا گیا ہے۔ محسن انسانیت آقائے رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طہور و شطر الایمان، مفہوم صفائی نصف ایمان ہے۔ صاف ستھرے ماحول سے صحت مند اور توانا معاشرہ جنم لیتا ہے۔ الحمدللہ ہم اس صحت مند معاشرے کے مکین ہیں جن کو اعلیٰ اقدار کا حاصل دستور حیات 1450 سال قبل عطا ہوا تھا، جس کو نسل در نسل دوام حاصل ہے۔ اسلام نے انسان کو روحانی پاکیزگی عطا کر کے اخلاق کو سنوار کر تہذیب مدینہ سے آشنا کیا ہے اور طہارت و صفائی سے حفظان صحت کے اصول سکھائے ہیں۔ جناب صدر، قدرت کی بے پناہ نعمتوں، دلکش نظاروں، جنت نظیر وادیوں اور قدرتی وسائل سے مالا مال یہ بے نظیر خطہ پاکستان اپنی مثال آپ ہے۔ لہلاتے کھیت، پہاڑ، آبشاریں، دریا، سمندر، صحرا، میدانی علاقے، چار موسم، شمالی علاقہ جات اور سیاحتی مقامات کے دل فریب نظارے سیاحوں کو اپنے سحر میں لے لیتے ہیں۔ میری سوچ اور تصور سے کہیں بڑھ کر حسین وطن مثل کشت زعفران جس میں نسیم بہاراں سے فضائیں معطر رہتی ہیں، کیا گندگی غلاظت کا متحمل ہو سکتا ہے؟ پاک لوگوں کے رہنے کی پاکستان کبھی بھی ناپاک نہیں ہو سکتا۔ جناب والا، سال کے 365 دنوں میں ایک دن یا ایک ہفتہ صفائی منانے سے ہم مطلوبہ نتائج حاصل کر سکتے ہیں؟ یقیناً نہیں، جب تک ہم 365 دن روزانہ کی بنیاد پر کام نہ کریں۔